بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خلوص نیت کا تقاضا ہے انسان اپنی نیت خالص رکھے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ نیت خالص رکھیں اور پھر دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کیا رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں عطا فرماتی ہیں۔ خلوص نیت کے ساتھ ساتھ نیک گمان رکھنا بھی اہم ہے۔ گمان کیا ہے اور نیت یا اچھا گمان کیوں رکھا جائے؟ گمان یعنی کسی کے بارے میں خیال یا قیاس رائے رکھنا کہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، اچھا گمان رکھیں کہ دوسرا ہمارے بارے میں بہتر رائے رکھتا ہے اور ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے، ہمارے دل میں چھپے ہوئے، ہمارے جو ہم بات سوچتے ہیں، جو کرتے بھی نہیں، جو زبان پہ بھی نہیں ابھی لاتے، ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ ہمارے سارے راز چھپے ہوئے جانتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں جاننا مشکل ہے، خاص طور پہ دلوں اور نیتوں کا حال یہ تو صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ کسی انسان کی کیا مجال ہے اس کا ادراک کر سکے؟ ہاں، مگر حسن ظن، اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے۔ گمان اچھا رکھیں اور رویہ محتاط رکھیں، کیونکہ محتاط رویہ رکھنے والے دھوکہ کم کھاتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں میں کم آتے ہیں۔ نیتوں اور دلوں کے حال صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور وہی اللہ کا حکم دیتا ہے کہ اللہ سے بھی اچھا گمان رکھا جائے اور اس کے بندوں سے بھی اچھا گمان۔ اور دیکھیں کمال کی بات، اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے اس قدر محبت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ بلا شبہ نیک گمان رکھنا حسن عمل ہے۔ اللہ کے بندوں پہ بلا جواز شک کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن ظن حسن عبادت میں سے ہے۔ لوگوں سے گمان اچھا رکھیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جس نے اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا ہے وہی معاملات کو بگڑنے سے بچا لے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، بہت سے گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ جاسوسی کرو اور نہ تم میں سے بعض دوسرے کی غیبت کرے۔ بدگمانی کو ناپسند کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے بھی نیک گمان رکھنے کا حکم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے ایک بلشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے، شاہ راگ سے بھی قریب ہے۔ ہمارا رب ہماری سوچ، ہماری نیت سب جانتا ہے۔ اپنے بندوں کو نیک خیال، نیک گمان کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ بھائی چارہ اور آپس میں محبت
قائم رہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ہم بیٹھے بٹھائیں کسی پہ گلا شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں وقت فلاں نے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے، اس نے میرے سے یہ برتاؤ کیا، بغیر کسی کو دیکھے جانچے اور بغیر کسی کی بات سنے اپنے سے ہی اس کو برا بلا کہنا، اس کے بارے میں غلط گمان رکھنا، یہ بھی بہت بری بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کون کس وقت کس پریشانی میں ہے، کس خوشی میں ہے۔ تو ہم تو نہیں ایک دوسرے کے دل کو جانتے، دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جب تک ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، ہم کسی کو پہچانیں گے نہیں، ہمارے سے کوئی اپنی خوشی یا اپنی غمی اپنی پریشانی شیئر نہیں کرے گا، ہم کیسے اس کے بارے میں غلط گمان کر سکتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہیں، جب تک کہ کوئی اپنا دکھ یا اپنی خوشی شیئر نہ کرے۔ ایک دوسرے کے بارے میں غلط گمان رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچ رکھنا ہی رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اور پیار محبت ختم ہو جاتا ہے، بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے۔